الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے دربار کی طرف دوڑیں گے. لوگ کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہم کو ہمارے سونے کی جگہوں سے اٹھایا. کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا اور نبیوں نے سچی بات کہی تھی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ایک چیخ ہوگی، بس اچانک لوگ ہمارے دربار میں جمع کر کے حاضر کر دیے جائیں گے. ان 3 آیتوں میں قیامت کا منظر بتلایا گیا ہے. قیامت کے دن ٹوٹل 3 سور پھونکے جائیں گے. پہلے سور کے پھونکے جانے پر لوگ مریں گے تو نہیں، لیکن بے ہوش ہو جائیں گے. دوسرے سور کے پھونکے جانے پر جتنے بھی اس وقت زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے. اور تیسرے سور کے پھونکے جانے پر سب لوگ اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان کی طرف دوڑیں گے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب مردے قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت سب سے پہلی جو قبر پھٹے گی وہ ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹے گی اور آپ سب سے پہلے باہر نکلیں گے. دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پھٹے گی. تیسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پھٹے گی. اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پھٹے گی. اور یہ چاروں ہستیاں سب سے پہلے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور نکل کر کے مسجد نبوی جو بالکل قریب میں ہے وہاں سب جمع ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جنت البقیع روضہ اقدس کے بالکل سامنے ہے، تو جنت البقیع کی قبریں پھٹیں گی. وہاں سے صحابہ کرام اور جو لوگ مدفون ہے دفن ہے وہ سب کے سب جنت البقیع سے اٹھیں گے اور سارے اٹھ کر کے ہمارے آقا جہاں کھڑے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابوبکر صدیق، عمر فاروق سب کھڑے ہوں گے. وہاں آ کر کے یہ لوگ ان کی ملاقات کریں گے. تو جنت البقیع جو مدینہ منورہ کے اندر قبرستان ہے، مزار اقدس کے بالکل سامنے، تو
تو وہ سونے والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ سب سے پہلی جو ملاقات ان کی ہوگی ہمارے آقا سے ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد انتظار ہوگا۔ کس کا انتظار ہوگا؟ کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو جنت المعلیٰ ہے، جو جنت المالا بولتے ہیں، تو جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہے، اور ہماری ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قبر مبارک وہاں ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو تیسرے نمبر پر جنت المعلیٰ کے جو قبرستان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں صحابہ کرام، وہ سب کے سب اٹھ کر کے آئیں گے کہاں؟ مدینہ منورہ میں، اور جنت البقیع والے یہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائے گی، اور پھر آپس میں یہ دونوں قافلے والے جماعت والے مل جائیں گے۔ تو بڑے ایک جلوس کی شکل میں یہ سارا قافلہ نکلے گا میدان محشر میں، جہاں اللہ کا دربار لگا ہوگا۔ پوری زمین بالکل تیار کر دی جائے گی، اور خاص حصے پر اللہ کا عرش لگے گا۔ وہ خاص حصہ کون سا ہے؟ دنیا کے اندر جتنی بھی شرعی مسجدیں ہیں، اس مسجد کا حصہ، اسی لیے مسجد کے اوپر کوئی عمارت بن سکتی، کسی کو بھاڑے وغیرہ کرائے پر دے سکتے نہیں، وہ خالص مسجد جو شرعی ہے جہاں یہاں سائٹوں میں بن سکتا ہے، لیکن مسجد تو فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے لیے خاص کریں گے۔ ساری مسجد، پوری دنیا کے مسجد کی شرعی حد کی جگہ ایک جگہ کیا کریں گے؟ جمع کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ جگہ دینے کی ہے، ڈالنے کی ہے، اپنی لاگت لگانے کی ہے، اپنا پیسہ کھپانے کی ہے، دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، جتنا ڈالوں گے اتنا کیا ہے دوستو؟ کم ہے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے گھاڑے کی کما کر کے ساری کمائی ہم اللہ کے اس گھر مبارک میں انشاءاللہ لگا دیں گے۔ تو یہ سارے دونوں قافلے والے پورے جلوس کی شکل میں یہ قافلہ روانہ ہوگا، اور اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس قافلے کے اس جلوس کے آگے آگے سب سے پہلے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ایک جمع غفیر حضرات صحابہ کرام کا، بزرگوں کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سارے ایمان والوں کا قافلہ پیچھے ہوگا، اور سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہے لواء الحمد۔ لواء کے معنی ہے جھنڈا، حمد کے معنی اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہوگا، اور سارے لوگ چلیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارا بھی ان میں شمار فرماوے، ہمیں ان میں شامل فرماوے، اور جنت البقیع کے اندر ہم کو دفن ہونا نصیب فرمائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے، اللہ نے دعا کیسے قبول فرمائی کہ مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع کے اندر ان کا مزار اور ان کی قبر مبارک ہے۔ ہزاروں ہمارے بزرگان دین وہ تمنائیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اپنی دعاؤں میں، اللہم ارزقنی شہادتا طیب وجعلنا من بلد مبارک، کہا کہ مجھے شہادت بھی چاہیے اور آپ کے روزے میں، آپ کے شہر میں مجھے دفن ہونا بھی چاہیے۔ دونوں دعا حضرت کی اللہ نے کیا کہ دوستو قبول فرمائی۔ تو پھر اس کی ایک کیفیت اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے، تو اللہ کے رسول کے آگے ایک اور شخصیت ہوگی، ایک اور آدمی ہوں گے، ان کا چہرہ بڑا رونق ہوگا اور سرخ ہوگا، چمکیلا ہوگا، نورانی ہوگا۔ تو وہ کون آدمی ہوں گے جو اللہ کے رسول سے آگے آگے ہوں گے؟ روایت کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے آگے ہوں گے۔ اچھا، ان کو یہ مقام کیسے ملا، کیا وجہ بنی؟ لکھا ہے
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام تھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے اور ظاہر بات ہے کہ مؤذن صاحب مسجد میں پہلے آتے ہیں اور امام صاحب بعد میں آتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی کو یہ مقام اس لیے ملا کہ مسجد نبوی میں ہر مرتبہ پہلے آ کر کے سب سے پہلے اذان دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے تھے۔ اس اعتبار سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے آگے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس لیے روایت کے اندر لکھا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوگی، مطلب قوم کے سردار۔ دیکھیے اس جلوس کے سب سے بڑے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بادشاہ آگے ہوتا ہے تو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، تو بالکل حضرت بلال حبشی اس گارڈ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوں گے، اور یہ پورا جلوس، یہ پورا قافلہ میدان محشر کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ ایک اور روایت کے اندر مضمون ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یعنی پوری دنیا کی زمین سے جیسے کھیتی اگتی ہے ویسے جگہ جگہ سے سور، تیسرے سور سے سب لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ جیسے ظاہر بات ہے کہ کافر لوگ اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں بھائی، جلا دیتے ہیں، کوئی پانی میں بہا دیتے ہیں، لیکن آخر کار سب مٹی ہو جاتے ہیں، تو اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، سارے قبرستان والے اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے ادھر ادھر پھاپے ماریں گے اور سب سمجھ جائیں گے قیامت آ چکی ہے، اب اللہ کا دربار لگنے والا ہے، اب اللہ کے پاس ہم سب کو چاہے نہ چاہے، چاروں ناچار زبردستی بھی ہم کو جانا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ بڑی سست رفتاری سے چل رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو ہکائیں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی تو جہنم کی طرف ان کو زبردستی پیاس کی حالت میں دھکیلا جائے گا، ہکالا جائے گا اور کہا جائے گا چلو اب وہ وقت آ چکا، وقت آ چکا۔ اور اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہاں یار، یہ جو نبی آتے تھے، کل کی اوتار جو آتے تھے، وہ بتاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا تھا، کہا کہ قیامت آنے والی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ القاریعہ، ما القاریعہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ وما ادراک ما القاریہ، اے لوگوں جانتے ہو کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی چیز؟ اس وقت کی مائیں اپنے حمل کو چھوڑ دے گی اور سب اپنا تفریح کا عالم ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مبتلا اور مصروف ہوں گے، اور اس وقت قیامت کا ایک ڈھانچہ لائے گا، قیامت کی ایک چیخ آئے گی، اس وقت سب کو اللہ کے دربار میں دوبارہ جانا ہوگا، اور سب لوگ دوستو اپنی قبروں سے بالکل برہنہ کھڑے ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم تو مردے کو دفناتے ہیں، کفن پہنا کر کے دفناتے ہیں، لیکن یہ کفن کپڑا بالکل سڑ جائے گا۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پیر اٹھایا جائے گا، ان کے پیروں میں کوئی جوتی، کوئی چپل نہیں ہوں گے، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ غرلن کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب کی جب ختنہ ہوئی تھی بچپنے میں، تو اس کی جو چمڑی تھی، اوپر کی جو خال تھی، کہاں گئی، کہاں دفن کری، کہاں پھینکی، کوئی نام و نشان نہیں، لیکن جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو سب کے بدن پر وہ چمڑی دوبارہ لگ جائے گی دوستو، اور اس حالت میں سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہوگا، اللہ کے روبرو سب کی پیشی ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی زندگی کا حساب لیں گے۔ آگے فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن کسی شخص پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ انصاف کا دن ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہوگا اور وہاں ترازو لائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر جب آدمی ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، تکبر کے نشے میں جب آتا ہے، تو وہ کیا نردوش، کیا بالکل بے گناہ، اس پر حد سے زیادہ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں دوستو کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے دوستو گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن گھبرانا نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے دوستو؟ معافی مانگتے رہیں۔ وہ گناہ ہوئے ہیں لیکن ہم کیا کرتے رہیں گے؟ انشاءاللہ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو گویا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ صاف کر دیتے ہیں۔ اور ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، چھوٹا کام بالکل ایمان کی حالت میں، اس کا بھی صلہ اور اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دوستو ہم کو جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہا کہ روز جزا کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں جاتا، اس لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے، جایا جاتا ہے کہ یقین کی مایا ہمارے اندر کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے، اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہو جائے، ہے نا۔ نفسانی خواہشات، جو عورتوں کی تصویریں اور عورتوں کا پورا حلیہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، دوستو اس سے ہم کو آزادی ملے گی، نجات ملے گی، اور ہم گناہوں سے انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے؟ پاک صاف ہو کر کے موت کے منہ میں جائیں گے، پھر تو انشاءاللہ ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اس دن مشغلے میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب قیامت کا منظر کھینچا، قیامت کے متعلق کچھ باتیں ہوئی، تو کہیں ایمان والے جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، کہیں یہ مایوس نہ ہو جائے، کہیں یہ ہمت نہ ہار جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم فکر مت کرو، تم ٹینشن میں مت رہو، خوب اللہ کے راستے میں وقت لگایا، خوب دین کی محنت کر رہے ہو، خوب ملاقاتیں کر رہے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ دنیا اور آخرت ہماری آباد ہو جاوے، اور ہر ایمان والا جنت میں کیسے جانے والا، اور ہر ایمان کی زندگی میں 100% کیسے دین داخل ہو جائے۔ اس لیے ایمان والوں کو فکر کرنے کی، وہ فکر کرے جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ ٹینشن میں آئے جو کفر کی وادیوں میں پھنسا پڑا ہے، وہ پریشان ہو جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو تو دوستوں فکر کرنے کی کوئی ضرورت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر عالیشان نعمتیں اپنے کیاری کی شکل میں، اپنی باغ و بہار کی شکل میں، اللہ تعالیٰ حوروں کی شکل میں ہم کو وہ نعمت دینے والے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہم کیا کر جائے دوستو؟ صبر کر جائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہو جائے، انشاءاللہ آئندہ جنت ہمارے لیے کیا ہے دوستو؟ تیار ہے۔ اب کچھ لوگ یوں سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر تو ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے 3 دن جاتے رہتے ہیں، دین کے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، کہاں کھانا حلال کمائی کرتے رہتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے گزران کے لیے تھوڑی محنت کوشش کرتے رہتے ہیں، تو جنت کے اندر تو کوئی کام نہیں ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دین کے کوئی، تو ٹائم کیسے نکلے گا؟ تو فرمایا شغول کے لفظ میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا مشغول اللہ تعالیٰ جنت میں کر دیں گے، یہ پارٹی وہ پارٹی، اب شراب کے جام چل رہے ہیں، یہاں شربت کے جام چل رہے ہیں، یہاں حوریں انتظار کر رہی ہے، اور دنیا کی بھی جو ہماری حوریں ہیں نا عورتیں، وہ بھی ہماری ساری عورتوں کی سردار ہوگی۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں کے جذبات کتنے تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے ہاتھ پر جو سکھوں کے سردار ہیں گرو نانک، ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں، اور سلسلے نقش بندیہ کے بزرگوں میں سے ہیں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ ان کے جذبات اور ان کی باتیں دیکھی، کہنے لگے، کہا کہ جنت کے اندر مجھے بلکہ ہر جنت کو 72 حوریں دی جائے گی،
وہ قرآن کی تلاوت کے بڑے شوقین تھے اور بڑے عاشق تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت ان کا مشغلہ تھا۔ تو یہ اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ساری حوریں 72 میرے پاس آئے گی، اور جنت کی بھی حور جو ساری حور کی سردارن ہوگی وہ بھی آئے گی، اور سب کو میں کہوں گا تم سب چاروں طرف بیٹھ جاؤ، اب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تم میرے قرآن کی تلاوت سنو۔ دوستو کیا جذبات تھے ہمارے بزرگوں کے۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم تو قبر میں ہم کو اجازت مل جائے تو نماز پڑھتے رہے، آج ہم لوگ فارغ رہتے ہیں، بالکل کوئی پریشانی، تب بھی ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، خاص طور پر فجر کی نماز میں بہت سستی ہو جاتی ہے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب صف اولیٰ کے ساتھ کیا کریں گے، فجر کی نماز کی بھی پابندی کریں گے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے جذبات تھے۔ تو جنت کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا مشغول، تو ہم فراغت کا شکوہ ہی نہیں کریں گے۔ خیر دنیا میں تو باتیں کرتے ہیں، لیکن جنت میں اس قسم کی ہم کوئی بات کریں گے نہیں۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ان کی بیویاں بھی جنت کے سایوں میں ہوں گی اور مسیریوں پر جنتی ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مرد ہی جنت میں جائیں گے اور دنیا میں یہ ہماری عورتیں ہیں وہ سب جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گی۔ دیکھیے حدیث کا بڑا عجیب مضمون ہے کہ دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ مرد بعض دفعہ بہت نیک ہوتا ہے، بہت دیندار ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، لیکن عورت کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کو جنت کا اعلیٰ درجہ تو ملے گا، لیکن بیوی کو اعلیٰ درجہ نہیں ملے گا، لیکن اس مرد کی نیکی کی اور ایمان کی برکت سے اس کی بیوی کو بھی وہ درجہ ساتھ میں مل جائے گا۔ بعض دفعہ عورتیں بڑی پارسا ہوتی ہیں، بڑی نیک اور دیندار ہوتی ہے، جیسے آج کل جو ذہن بنا ہوا ہے کہ عورتیں بس نہیں، بہت ساری جتنے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے، جتنے بھی انبیاء پیدا ہوئے، کس کی کوکھ سے پیدا ہوئے بھائی؟ بولو عورتوں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، بس ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اس لیے ہم عورتوں کی تربیت کی فکر کریں اور ان کو بھی ایمان کی باتیں گھول گھول کر کے پلائے، ایمانی حلقے لگے، گھروں میں بھی فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اور وقتاً فوقتاً ذرا بیٹھ کر کے، میں بھی الحمدللہ ہمارے بچوں کو بیٹھ کر کے فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں، ان کے جو بھوک مری اور ان کو کھانا نہیں ملتا، وہ بتا رہا ہوں تو بیچارے سہم جاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو وہی ساری باتیں دوستو ہم گھروں میں بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ایمان۔ آج دوستو بہت المیہ ہے، دکھ ہے کہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ایمان سوز حالات چل رہے ہیں، اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان سے برگشتہ، ایمان سے ہٹانے کی تنتوڑ محنت ہو رہی۔ ہم 24 گھنٹے میں ایک وقت تو ایسی محنت کر سکتے ہیں، اور بھی باتیں کرتے تو ساتھ میں یہ بھی باتیں کریں۔ تو جنت کے اندر بعض عورتیں بالکل پارسا ہوگی، اس کی برکت سے ان کو اعلیٰ درجہ ملے گا، اور مرد کی زندگی میں اتنا دین نہیں ہوتا، تو کہا کہ عورت کی ایمان اور اعمال کی برکت سے جو بالکل مرد نچلے درجے میں ہے، اس کی برکت سے اس کو اوپر درجے میں بلا لیا جائے گا۔ قرآن سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے جنت کے اندر طرح طرح کے میوے بھی ہوں گے، اور ان کے لیے وہ جو کچھ چاہیں گے وہ ساری چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ چنانچہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں، کہا کہ فریج کے اندر کوئی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہے تو ہم عورت سے مانگنے کے محتاج ہو جاتے ہیں، گھر والوں سے کہنے کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ ابھی ذرا وہ چیز لاؤ، ذرا کھا لے۔ جنت میں ہم کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، بس دل کے اندر خیال آیا، دل کے اندر بس دھیان آیا کہ یہ چاہیے۔ کہا کہ بھئی دنیا کے اندر ہم نے کبھی مرغ کھایا، دنیا کے اندر ہم نے کبھی مور کھایا نہیں۔ کہا کہ اللہ آج تو مور، تو فوراً بھنا ہوا تیار وہ مور ہمارے پلیٹ میں سامنے تیار ہو جائے، تیار ہو کر کے حاضر ہو جائے گا۔ کہا کہ ہرن ہم نے کبھی کھایا نہیں، چکھا نہیں، بس ارادہ ہوگا، نیت ہوگی، صرف دل کے اٹھتے بخارات سے وہ ساری نعمتیں دوستو جنت میں کیا ہو جائے گی؟ حاضر ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر جو ہے اس پر ہم کیا کریں گے بھئی؟ قناعت کریں۔ قناعت یعنی ہر جو چیز اس پر ہم راضی ہو جائیں۔ ہمارے گھر میں جو بیوی ہے بس اسی سے ہم خوش ہو جائیں گے، اسی سے ہم راضی ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر گایوں کی طرح، جانوروں کی طرح منہ ٹانکتے نہیں پھریں گے،
اس کی نعمت اس کے پاس ہے. کہا کہ یہ کسی اور کی امانت ہے، میری امانت نہیں ہے. میری امانت تو تقدیر الہی سے مجھے مل چکی ہے، اور اسی پر ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں جنت میں ہمارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہے. اس لیے دوستو ایسی جنت کو کھونے کی کبھی بھی ہم لوگ جسارت نہ کریں، بلکہ پانے کی کوشش کریں. بس ایمان پر محنت کرتے رہے، اعمال کے پیچھے لگے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے. انشاءاللہ اس کا بینیفٹ اور اس کا بدلہ مرتے ہی اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائیں گے. من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم. ہم کیا سمجھتے ہیں بہت دور ہے، نہیں، بس جو مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی. قیامت کا سارا سلسلہ وہیں سے کیا ہو جاتا ہے دوستو؟ شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی بھروسہ نہیں کب کس وقت آدمی دنیا سے چلا جائے. اور آج تو بڑی آسانی سے کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، کیا بچہ، سب لوگ سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں، ہزاروں خربوں چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے یہاں دنیا میں جہاں کہیں حالات چل رہے ہیں، کتنے لوگ بیک وقت مر رہے ہیں، کتنے لوگ بیچارے زخمی ہو رہے ہیں. اس لیے دوستو موت کا کوئی بھروسہ. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ آتی ہے تو ایک قدم آدمی نہ آگے بڑھ پاتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ پاتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. جیسے دنیا کے اندر ہمیں کوئی کہے کہ بھی فلاں بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، یا خواب میں ہمیں اللہ کے رسول کا سلام آ جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا اور اللہ کہیں گے اے میرے بندو، اے میرے انسانوں، اے میرے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہمیشہ کے لیے بولو سلامتی کے، تم بالکل سلامتی کے ساتھ رہو گے. کسی قسم کی کوئی پریشان دنیا کے اندر ہزاروں جھمیلے، ہزاروں پریشانیاں، ہے نا، جوانی کے بعد بڑھاپے کا خطرہ، ہے نا، تندرستی کے بعد بیماری کا ڈر، کہاں کہ شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے. ہر طرح کے جھمیلے دنیا میں رہتے ہیں. لیکن دوستو ایسے جھمیلوں میں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ایمان پر. حضرات صحابہ کرام کے کم جھمیلے تھے؟ حضرات صحابہ کرام کی تو کتنی خطرناک زندگیاں تھیں. حضرات صحابہ کرام پر ایسے حالات آتے تھے اذا بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ، تو کچھ بھی تھا. یہ تو کوئی حالات ہے جو صحابہ کرام میں جڑے. ہمارے ننداسر میں ایک آدمی ہے مولانا، بس پریشان ہو گئے، اپنے والے بھی مارتے ہیں اور غیر بھی مارتے ہیں. سب لوگ مار، دنیا میں ذرہ برابر کوئی چین سکون نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ ایمان پر محنت کرو، اعمال پر محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا، اطمینان عطا فرمائے گا. جنت کا نمونہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں دے سکتا ہے، لیکن ہم فکر نہیں کرتے. حرام میں ہم منہ ڈالتے ہیں، سود میں ہم منہ ڈالتے ہیں. دوستو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو کہیں بھی ہم کو چین سکون نہیں ملے گا. بلکہ غیر ہماری طرف ترچھی نگاہوں سے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے نہ خود پر محنت کی ہے نہ ان کو بولو محنت، ان پر محنت کرنے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کے متعلق بھی ہم سوچ رہے ہیں، کوئی فکر کر رہے ہیں. اس لیے فکر کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے ذات کی بھی فکر کریں گے اور دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے، ہر مومن نہیں بلکہ ہر انسان کی بھی ہم کو کیا کرنی ہے دوستو؟ مومن کی تو کرنی ہے، لیکن انسان یعنی سارے لوگوں کی ہم کیا کرنی ہے بھائی؟ فکر کرنی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے میدان میں نیک لوگ ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے. قیامت کے میدان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، خراب لوگ بھی ہوں گے. قیامت کے میدان میں ایمان والے بھی ہوں گے، غیر ایمان والے بھی ہوں گے. اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم الگ ہو جاؤ. تو ایمان والے فوراً چھٹ جائیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے شیطان کی عبادت کی. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ ہم نے کہاں شیطان کی عبادت کی ہے، شیطان کے سامنے کہاں سر جھکایا ہے؟ اور یہاں آیت میں اللہ فرماتے کہ شیطان کی عبادت مت کرو.
کہا کہ شیطان کی ہم عبادت تو نہیں کرتے لیکن ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ شیطان ہم کو ترتیب بتاتا ہے، ہم کر گزرتے ہیں۔ شیطان کہتے ہیں یہاں دیکھنے جیسا ہے، بڑا اچھا موقع ہے، دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو حضرت حکیم مولانا اختر میمن رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا شعر ہے، نہ دیکھیں گے ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے کھلی کے اندر اصلاح معاشرے کا گزشتہ سنیچر کو پروگرام ہوا، قاری ہارون صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف لائے تھے، تو ہمارے والد صاحب نے پوری کارگزاری بتائی، تو قاری صاحب نے سب کو یہی کہا کہ اس وقت جو امت کا رجحان اور اس وقت انسانیت جو جا رہی ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے نا، بدنظری کا خوب، موبائل ذرا کھولو تو فوراً غلط تصویر، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کا بیان، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم عالیہ کا نام لکھو تو اس کلپ کے اندر بھی غلط تصویریں آ جاتی ہے، اس کلپ کے اندر بھی برہنہ عورتوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، آدمی سے بدنظری ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ذرا سی سیکنڈ میں ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ بدنظری نہیں کریں گے، نہ دیکھیں گے، یہ شریعت کر لو، نہ دیکھیں گے ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے تجھے ڈس جائے گا، یعنی آدمی کو ایمان سے بالکل کلاش کر کے چھوڑتا ہے، خالی دامن کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے دوستو ہم انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، بچیں گے ان گناہوں سے انشاءاللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی بات کا ماننا یہ شیطان کی عبادت کرنا ہوا۔ کہا کہ تم نے شیطان کی بات کیوں مانی؟ اس لیے کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، ارے بھائی میری ہی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہی بات مانو، میں نے جو کہا ہے بس وہ کر گزرو، اور میرا نبی مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے اس کو دے دو، اور رسول تم کو جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نفس کو ذرا بلو گرا لگا دو، نفس شیطان پر ذرا پابندی لگا دو کہ نہیں یہ تو ہمارے دونوں ازلی دشمن ہیں، ہم انشاءاللہ بات نہیں مانیں گے۔ ھذا صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ ہے، جنت تک جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی تک جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے تک جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اس نے تو تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس کو تو اللہ نے کیا کہا تھا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل یہاں سے تو مردود ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا دوستو اس کی بات مانیں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی اس کے ساتھ ہوگا اور وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ یہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دوست کون ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے دوست کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول۔ ہمارے دوست کون ہیں؟ انبیاء۔ ہمارے دوست کون ہیں؟ تابعین، تابعین، بزرگان دین۔ یہ ہمارے سچے پکے دوست ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی خیر خواہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر نہیں ہے۔ آئندہ کی مجلس میں مزید جہنم کا تذکرہ ہے، اور پھر اس وقت لوگ جھوٹ بولیں گے کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو سی ڈالیں گے، یعنی ان کے منہ کو تالا لگا دیں گے، اور پھر ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، کیسے بولیں گے؟ اور دوسرا مضمون ہے کہ جب آدمی کو زیادہ عمر دیتے ہیں تو بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے، بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ سراپا گنہگار ہے، اے اللہ آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر آئے ہیں، آپ نے ہزاروں خربوں کو معاف کیا ہے، جو مانگے اس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جو نہ مانگے اس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو پوری زندگی آپ ہی سے مانگیں گے، آپ ہی سے کہیں گے،
اے اللہ اور بھی دنیاوی ضروریات ہے اے اللہ اپنے خزانہ غیر سے پوری فرما دیجئے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ آپ کے غیر کے سامنے ہماری اے اللہ ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ مظلوم چاروں طرف مسلمان اے اللہ بے آسری کی طرح ہو چکے ہیں، اے یار و مددگار کی طرح ہو چکے ہیں، اے اللہ مظلوموں کی آہیں سن لیجیے، آپ مظلوموں کی آہیں سنتے ہیں، اے اللہ آپ ساری چیز سے واقف ہے، آپ تو علام الغیوب ہے، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ہزاروں لوگ اے اللہ زخمی ہے، ہزاروں لوگ قبروں میں جا چکے ہیں، اے اللہ جوان بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اے اللہ اب تو مدد کر دیجئے نا مولا، اے اللہ مدد کے دروازے کھول دیجئے، نصرت کے دروازے کھول دیجئے، فتح کے دروازے کھول دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑے مارے ہیں، ہم نے اپنی ذاتوں پر بہت ظلم کیا ہے، اے اللہ اس ظلم کا نتیجہ دوسرے لوگ بھگت رہے ہیں، ہمارے گناہوں کا بھگتان دوسرے لوگ بھگت رہے ہیں، اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو صاف کر دیجئے، ہم میں سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ ہمت دے دیجئے، اے اللہ تیری راہ میں جانے کے باوجود ہم خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، اے اللہ خالی دامن واپس آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے ہیں، اے اللہ بزرگوں کی باتوں کو سنی انسنی کر رہے ہیں، اے اللہ نبیوں کی باتوں کو سنی انسنی کر رہے ہیں، اے اللہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اے اللہ یقینی بات ہے، اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ قیامت کی خوفناکی، قیامت کا اے اللہ زلزلہ اور قیامت کے دن کا خطرناک اے اللہ حال ہم سب پر طاری ہونے والا ہے، حضرت عمر نے زمزم کا پانی اس نیت سے بھی پیا قیامت کے دن مجھے پیاس نہ لگے، اے اللہ سب کی زبانیں لٹک کر نیچے آ جائے گی، پیاس کے مارے بہت برا حال ہونے والا ہے، اے اللہ وہ دن کیسا ہوگا، اے اللہ نبیوں نے بتلایا، آپ نے بتلا دیا، بس اب یقین کی نظر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ موت یقینی ہے، کب آ جائے کوئی طے نہیں ہے، اے اللہ جب بھی آئے ایمان کے ساتھ آئے، جب بھی آئے کلمے کے ساتھ آئے، جب بھی آئے دین کی محنت کرتے کرتے آئے، جب بھی آئے مسجد نبوی کے قریب آئے، جب بھی آئے حرمین شریفین میں آئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ آئے سے غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو ایمان کی مضبوطائی کی طرف پھیر دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو گناہوں سے بچنے کی طرف یا اللہ مائل کر دیجئے، یا اللہ سب کے دلوں میں قرآن کا اے اللہ عشق بھر دیجئے، سب کے دلوں میں آپ کی محبت بھر دیجئے، اے اللہ بڑھاپا اے اللہ آنے والا ہے، بیماریاں گھیرنے والی ہے، اس سے پہلے ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت آباد فرما، اے اللہ یہ مجمع تھکا ہارا دن بھر کا اے اللہ آپ کے قرآن کی محبت میں آیا ہے، اے اللہ آپ نے کہا یہ صرف کتاب نہیں یہ تو کتاب رحمت ہے، یہ صرف کتاب نہیں یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ صرف کتاب نہیں یہ تو کتاب بابرکت ہے، یہ صرف کتاب نہیں یہ تو عالمگیر کتاب ہے، اے اللہ یہ تو شفا ہے، اے اللہ ہم دواخانوں کے چکروں میں گھومتے رہے لیکن جو اصل چیز شفا دینے اس سے محروم رہے، اے اللہ قرآن کی حقیقت سے ہم سب کو آشنا کر دے، قرآن کی تفسیر ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، اے اللہ قرآن کا شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قرآن سے عشق نصیب فرما دیجئے، ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، انہیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی مدد فرمائیے، کام کرنے والوں میں اتحاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اسلام پر مر مٹنے والا بنا دیجئے، اسلام کے لیے قربانی دینے والا بنا دیجئے، ہماری مستورات کو بھی ہماری ماں بہنوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں بھی 100% دین داخل فرما دیجئے، دین کا شوق
خوب آپ کا ذکر کرنے والی بنا دیجئے۔ اے اللہ بچوں کی بہترین تربیت کرنا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہو ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جمعہ کی مبارک رات ہے۔ اے اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی قبولیت کی ضرور ہوتی ہے، اللہ کرے اے اللہ وہ گھڑی آج ہو اور ہماری دعائیں قبول ہو جائے، ہماری ساری جائز حاجاتیں تمنائیں مرادیں پوری ہو جائے۔ اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں اے اللہ غیر شادی شدہ ہے عمر کو پہنچ چکے ہیں نیک سال جوڑے نصیب فرما، جو جس لائن سے بھی مقروض ہو ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، جو روزی کے اعتبار سے پریشان ان حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو غلط مقدمات نفس میں بری نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے اس گھر کو آباد و شاداب فرما، جلد تک اس گھر کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے، دیکھتے ہی دیکھتے تیرا نیا گھر بن جائے اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ ہم تیرے قرآن کو سنیں گے، تیرے قرآن کو سنائیں گے، تیرے قرآن کی باتیں کریں گے۔ اے اللہ ہم نئے گھر میں آنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں سب کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آج یہ بڑا خطرناک دن کہاں سمجھا جاتا ہے، اے اللہ اس دن میں اللہ ہزاروں علماء کرام نے جان نچھاور کی ہے، سب کی روحوں کو خوب بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ محنت کر کے چلے گئے، ہم پھل کھا رہے ہیں، وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ خود نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اے اللہ ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اے اللہ میں رسوا کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہماری املاک کو دزر آتش کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے آپ کے علاوہ، آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں، نصرت کر سکتے ہیں، آپ نے ہر زمانے میں مدد کی ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ساری انسانیت کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیچارے کھانے پینے کے اعتبار سے محتاج ہے، جو معذور ہے ان کی بھی مدد فرما۔ بہت ساری انسانیت، کیا مسلم کیا غیر مسلم، اے اللہ انہوں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، فٹ پاتھ پر زندگی ان کی گزر رہی ہوگی۔ اے اللہ آپ نے عالیشان کھانے کھلائے، آپ نے عالیشان ہمیں چھت میں اچھے مکانات دیے، اے اللہ ہمیں پیسے دیے، اچھی نیک اولاد دی، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی، ہم ہی ناشکر ہیں، ہم ہی ناقدر ہیں، مولا آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، معافی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مانگنا بہت ہے لیکن مانگنا نہیں آتا، لیکن آپ کی شاہ نشان اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، جو مانگا وہی عطا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کو صحت کی قدرداری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اچانک کی موت سے، اچانک کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری دعا کو اے اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔